السلام علیکم۔ اسپائنل کارڈ انجری، اچھا اسپائنل کارڈ انجری کے متعلق تھوڑی سی میں آپ کو کچھ وضاحت کر دوں کہ سائنس کے دور سے پہلے اسپائنل کارڈ انجری کے لیے کیا کیا جاتا تھا یا اس وقت کیسے اس کا علاج کیا جاتا تھا۔ تو دیکھیں، اس میں ارسطو کی کچھ کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اور ابن سینا کی کچھ کتابوں کا میں حوالہ دوں گا۔ تو اس میں یہ آپ کی اسکرین کے اوپر وہ حوالے بھی چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہوتا کیا تھا کہ اگر جیسے کہ پہلے تو تلواروں کی لڑائی ہوتی تھی، کسی کو تلوار سے کٹ لگ گیا، نیزہ لگ گیا، تیر لگ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی جس سے اسپائن انجری ہو گئی۔ اب اس صورت میں وہ کیا کرتے تھے کہ اس صورت میں مچھلی کا تیل، انڈے کی زردی، رائنو ہون کا پاؤڈر اور کریر کی راکھ، یہ چار چیزیں استعمال ہوتی تھی۔ اب یہ چار چیزیں اس طرح استعمال ہوتی تھیں کہ چاروں چیزوں کی نخودیاں بنا کر، یعنی کہ مکس کر کے نخودیاں بنا کر وہ نخودیاں استعمال کی جاتی تھیں، اور وہ جو زخم ہوتا تھا اسپائن کا، اس کے اوپر یہ یعنی کہ لگا کر پٹی باندھ دی جاتی تھی، تو جس سے یہ زخم بھی ٹھیک ہو جاتا تھا اور اسپائن انجری بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اب آج کے دور میں جو جدید سائنس کا دور آ چکا ہے، تو اس میں سائنس میں تو ابھی تک کوئی اس کا علاج نہیں آیا۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ جیسے کہ ہیومن نزل اسٹیم سیلز، یعنی کہ یہ جو آپ کے ناک کے نتھنے ہیں، یہاں سے خلیات لے کر وہ آپ کو اسٹیم سیلز کی صورت میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کمپریشن کی صورت میں جو ہم انجیکشن استعمال کرتے ہیں، تو اس سے تو کمپریشن ری اوپن ہو جاتی ہے الحمدللہ، لیکن جو بعض اوقات جیسے کہ آج کل کے دور میں اب بلٹ کا ٹائم آ چکا ہے تلواروں کے بجائے، تو بلٹ انجری کی صورت میں جیسے بلٹ انجری ہو گئی، اب اس صورت میں اگر یہ آپ کی آرٹریز کٹ جاتی ہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ جڑی ہوئی ہیں اور کمپریس ہو چکی ہیں یا کمپریشن ہو چکا ہے، تو اس کے لیے جو ہم استعمال کرواتے ہیں، ایک تو انجیکشن یوز کرواتے ہیں، اور دوسرا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نسخہ یہاں پر لازمی بتاؤں گا کہ یہ آپ نسخہ لازمی طور پر استعمال کر کے دیکھ لیجئے گا ایک بار۔ اب اس میں کرنا کیا ہے آپ نے کہ کریر کی لکڑی، اب یہ کریر کی لکڑی اگر 100 سالہ پرانی، جیسے پہلے کے جو ہے آج سے 100 150 200 سال پرانی پہلے اگر ہم تھوڑا موو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس وقت چھتوں میں کچے گھر ہوتے تھے، تو چھتوں میں کریر کی لکڑی ڈالی جاتی تھی۔ اب وہ کریر کی لکڑی پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا چوٹ لگ گئی ٹانگ میں یا ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس صورت میں اس کریر کی لکڑی کو، جو 100 سالہ پرانی کریر کی لکڑی ہوتی تھی، اس کو جلایا جاتا تھا، جلا کر پھر اس کی راکھ وہ لے کر مکھن وغیرہ میں ڈال کر وہ اس میں کھلائی جاتی تھی، کہ جس سے ایک تو درد اس کا ختم ہو جاتا تھا، اور دوسرا اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ آپ کا یعنی کہ ہڈی، جو ٹوٹی ہوئی ہڈی ہوتی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بھی جڑ جاتی تھی۔ اب کریر جو میں ابھی نسخہ بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کریر کی لکڑی لے، لیکن لکڑی ہو پرانی، 100 سال پرانی لکڑی ہو، چاہے وہ آپ کریر پرانا کریر ہو اس کی لے لیں، یا آپ کو اگر وہ کٹی ہوئی لکڑی کہیں پر مل جائے جیسے پرانی لکڑی ہو کریر کی، تو وہ لکڑی لے کر اس لکڑی کو آپ نے جلانا ہے، جلا کر اس کی راکھ حاصل کرنی ہے۔ جتنی بھی راکھ ہو، تو وہ راکھ آپ کسی اسٹیل کے برتن میں لیں اور اس کے اندر ڈالیں پانی ڈال کر اس کو 24 گھنٹے چھوڑ دیں۔ 24 گھنٹے چھوڑنے کے بعد، جو پہلے مکس کر کے 24 گھنٹے جب چھوڑ دیں گے، تو راکھ نیچے بیٹھ جائے گی، اوپر پانی رہے گا۔ جب وہ اوپر پانی رہے گا تو اس پانی کو آپ فلٹر کر لیں، روئی کی مدد سے فلٹر کر لیں۔ فلٹر کرنے کے بعد جو پانی آپ کا فلٹر ہو کے آ گیا، وہ پانی سنبھال کر رکھیں، یہ پانی آپ کے بہت کام کا ہے۔ اب اس پانی کو کیا کرنا ہے کہ کسی اسٹیل کے برتن میں ڈال کر اس کو ہلکی آنچ پر
اور کوشش یہ کریں کہ آپ کریر کی ہی آگ سے اس کو آپ خشک کریں، پانی کو کریر کی آگ برتن کے نیچے لگا کر اور اسی سے آپ اس کو خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد پھر آپ نے جو پانی خشک ہونے کے بعد یہ نمک کی تہ جم جائے گی آپ کے برتن کے اوپر، لیکن برتن اسٹیل کا ہونا چاہیے، کوئی اور برتن نہیں ہونا چاہیے، کوشش یہ کرے۔ تو یہ راکھ اس برتن کے اوپر جم جائے گی، یا پیتل کا برتن ہو تو سونے پہ سہاگا ہے، تو یہ راکھ اس پر جم جائے گی۔ جب یہ راکھ اس پر یہ جو نمک ہوگا وہ نمک جم جائے گا، اس برتن کے اوپر پانی جل جائے گا، نمک جم جائے گا، تو وہ نمک آپ کھرچ کر اور یہ نمک آپ رکھ لیں اپنے پاس۔ اب اس نمک کو کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس میں سے دو چاول کے برابر یہ نمک آپ نے لینا ہے، اور یہ نمک مکھن میں ڈالنا ہے، مکھن میں ڈال کر یہ نمک آپ استعمال کریں۔ اور اسپیشلی جو یعنی کہ بلٹ والے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے ان کے لیے، کیونکہ بلٹ انجری والے یہ اگر استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ حد تک فائدہ ہوتا ہے اس کو۔ تو باقی اسپائن انجری کے پیشنٹ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، تو یہ آپ استعمال کریں۔ اچھا، یہ استعمال کرنے کا طریقہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 چاول کی خوراک مکھن میں ڈالیں، مکھن کا چھوٹا سا پیڑا ہو اس میں ڈال کر اور یہ آپ سٹک لیں، اور اس کے اوپر نیم گرم دودھ، اگر گائے کا دودھ ہے تو سونے پہ سہاگا ہے تو گائے کا دودھ اوپر سے پی لیں 1 گلاس۔ انشاءاللہ العزیز یہ 2 آپ ٹائم لازم کریں، ایک صبح ایک شام۔ ایک تو اس سے کیا ہوگا، اس سے آپ کو ہلکے سے آپ کو موشن لگنا شروع ہوں گے، ہلکے سے، زیادہ موشن نہیں لگیں گے لیکن ہلکے سے موشن لگنا شروع ہوں گے۔ اس کا بینیفٹ ہے آپ کو کہ جو جمی ہوئی رطوبتیں ہیں وہ نکلنا آہستہ آہستہ شروع ہو جائیں گی، آہستہ آہستہ وہ جمی ہوئی رطوبتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو یہ آپ نسخہ لازم استعمال کریں، اور مجھ حقیر و فقیر کو بھی اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔